عثمانی سلطنت انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی اسلامی ریاست تھی۔ اس اسلامی ریاست نے مڈل ایسٹ، مشرقی یورپ اور شمالی افریقہ پر 600 سال تک حکومت کی۔ عثمانی سلطنت کے زیر سایہ مسلمانوں نے آرٹس، سائنس، مذہب اور ثقافت کو نئی بلندیاں عطا کی۔ عثمانیوں کے آباء و اجداد موجودہ کردستان میں رہنے والے چرواہے تھے اور یہ قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ جب منگولوں نے ان علاقوں کا رخ کیا تو ارطغرل غازی کی قیادت میں انہوں نے موجودہ ترکی کے علاقے اناطولیہ کی طرف ہجرت کی۔ ارطغرل کے پاس 400 کے قریب گھڑ سوار جنگجو موجود تھے۔ ان علاقوں میں سلجوقیوں کی حکومت تھی، مگر سلجوق سلطنت اپنا عروج دیکھ چکی تھی اور اب منگولوں اور رومیوں کے درمیان پس چکی تھی۔ ارطغرل نے ایک جنگ میں سلجوق سلطان علاء الدین کی مدد کی اور 15,000 کے قلیل لشکر کے ساتھ رومیوں کے 1,00,000 لشکر کو شکست سے دوچار کیا۔ ارطغرل کی وفاداری اور بہادری کو دیکھ کر سلطان نے ارطغرل کے قبیلے کو مغربی سرحد پر زمین دے دی۔ 1300 میں منگولوں نے ایک بڑے حملے سے سلجوق سلطنت کا خاتمہ کر دیا، جس کے بعد سلجوق سلطنت میں رہنے والے سردار خود مختار ہو گئے۔ عثمانی ترکوں نے بھی عثمان غازی کی قیادت میں نئے علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی۔ عثمان کے بعد اورحان، مراد اول اور بایزید کی قیادت میں عثمانی ترکوں نے مزید فتوحات کی اور ریاست کو مزید پھیلایا۔ 1453 میں عثمانی ترکوں نے محمود دوئم کی قیادت میں قسطنطنیہ فتح کیا اور بازنطینیوں کی 1000 سالہ حکومت ختم کر دی۔ سلطان محمود نے قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا اور اسے عثمانی سلطنت کا دارالخلافہ بنا دیا۔ چونکہ استنبول یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے، اس لیے یہ تجارت اور ثقافت کا مرکز بن گیا۔ 1517 میں بایزید کے بیٹے سلیم دوئم نے شام، سعودی عرب، فلسطین اور مصر کو فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کر دیا۔ عثمانی سلطنت 1520 سے 1566 کے درمیان سلیمان کی قیادت میں اپنے عروج کو پہنچی۔ اس وقت تک عثمانیوں نے بہت سے علاقے فتح کر لیے تھے اور اب عثمانی سلطنت دنیا کی ایک سپر پاور بن چکی تھی۔ سلیمان کی قیادت میں ہی عثمانیوں نے مشرقی یورپ کے مزید علاقے فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کر دیے۔ عثمانی ترک آرٹس، سائنس اور میڈیسن میں اپنی کامیابی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے تھے۔ استنبول اور دوسرے بڑے شہر فن اور سائنس کے بڑے مراکز سمجھے جاتے تھے۔ عثمانیوں کی کیلیگرافی، پینٹنگز، پوئٹری، کارپٹس اور میوزک پوری دنیا میں جانے جاتے تھے۔ عثمانیوں کے دور میں تعمیر گئی مساجد آج بھی عثمانیوں کے فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ عثمانیوں کے دور میں سائنس کو خصوصی اہمیت دی جاتی تھی۔ عثمانیوں نے ایڈوانس میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، فلسفی، فزکس، جیوگرافی اور کیمسٹری میں خاص مہارت حاصل کی۔ عثمانیوں کے دور میں بنائے گئے سرجیکل آلات آج بھی پوری دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ سلطان سلیم کے دور میں ایک نئی پالیسی نے جنم لیا، جس کے مطابق نئے سلطان کے تمام بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کے بھائیوں میں تخت حاصل کرنے کے لیے رسا کشی جاری رہتی تھی اور سلطان ہمیشہ سازشوں میں ہی گرا رہتا تھا۔ لیکن ہر سلطان یہ ظالمانہ اقدامات نہیں کرتا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پالیسی میں نرمی آتی گئی اور سلطان کے بھائیوں کو قتل کرنے کی بجائے انہیں قید کیا جانے لگا۔ 1299 سے لے کر 1922 تک 36 سلطانوں نے عثمانی سلطنت پر حکومت کی۔ عثمانی سلطنت میں اکثر سلطان کو قتل کرنے کی کوششیں جاری رہتی تھیں، اس سے سلطان اپنے محل میں ہر رات اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ عثمانی ترک دوسرے مذاہب کے لیے بہت نرم دل تھے۔ عثمانی سلطنت میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دی جاتی تھی۔ عثمانی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے تمام مذاہب کے لوگ اپنی عبادات کو آزادانہ طور پر ادا کر سکتے تھے۔ کچھ مذہبی اقلیتیں عثمانی سلطنت کو ٹیکس دیتی تھیں، جبکہ باقیوں کو ٹیکس کی چھوٹ حاصل تھی۔ 14ویں صدی میں ایک نیا قانون نافذ کیا گیا، جس کے مطابق عثمانی سلطنت میں رہنے والے عیسائیوں کو اپنے 20% لڑکے عثمانی سلطنت کو دینا تھے۔ ان لڑکوں پر لازم تھا کہ وہ اسلام قبول کریں۔ اگرچہ وہ غلام تھے، مگر وہ عثمانی سلطنت میں اعلیٰ عہدوں پر بھی پہنچے اور طاقت اور امارت حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ ان لوگوں پر مشتمل ایک ایلیٹ ملٹری گروپ بنایا گیا تھا، جنہیں جینیسریز کہا جاتا تھا۔ یہ سسٹم 17ویں سینچری میں ختم کر دیا گیا تھا۔ 17ویں سینچری میں عثمانی سلطنت معاشی اور فوجی طور پر کمزور ہونا شروع ہو گئی اور مشرقی یورپ پر ان کا کنٹرول کمزور پڑنے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یورپ میں صنعتی انقلاب آ رہا تھا اور یہ نشاط ثانیہ کا دور تھا، اس لیے یورپ مضبوط ہو رہا تھا، مگر عثمانی سلطنت امریکہ اور انڈیا سے ٹریڈ وار کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھی۔ 1683 میں عثمانی سلطنت کو بیٹل آف ویانا میں شکست ہوئی،
جس سے اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اس طرح اگلے 100 سالوں میں ترکوں نے مزید کئی علاقوں پر کنٹرول کھو دیا۔ 1830 میں یونان میں بغاوت ہوئی اور یونان نے عثمانی سلطنت سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ 1878 تک رومانیہ، سربیا اور بلغاریہ نے عثمانی سلطنت سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ 1912 سے 13 تک جاری رہنے والی بلکان واز میں بھی عثمانیوں کو شکست ہوئی اور عثمانیوں نے اس جنگ میں تقریباً پورا یورپ کھو دیا۔ جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو عثمانی سلطنت نے خراب حالت کے باوجود سینٹرل پاورز کی طرف سے ورلڈ وار 1 میں کودنے کا فیصلہ کیا اور یوں 1918 میں ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد عثمانی سلطنت کے زیادہ تر علاقے برطانیہ، فرانس، یونان اور روس نے آپس میں بانٹ لیے۔ سلطان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ 1922 میں عثمانی سلطنت کو باقاعدہ طور پر ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال اتا ترکی کی قیادت میں ترکی ایک جدید اور سیکولر ملک بن کر ابھرا۔ آرمینین جینوسائیڈ عثمانی سلطنت پر سب سے متنازع دبا ہے۔ 1915 میں ترک لیڈروں نے عثمانی سلطنت میں رہنے والے آرمینائی لوگوں کو بڑے پیمانے پر قتل کرنا شروع کر دیا اور یوں 15 لاکھ آرمینائی لوگ موت کی گھاٹ اتار دیے گئے۔ ترکی کی حکومت اس الزام کو اب تک ماننے سے انکاری رہی ہے اور ترکی میں اس جینوسائیڈ کے بارے میں بات کرنا بھی غیر قانونی ہے۔ ایک دو واقعات کے علاوہ عثمانی سلطنت کی 600 سالہ تاریخ انتہائی شاندار ہے اور اس بات کا اعتراف ناقدین بھی کرتے ہیں۔ عثمانی سلطنت اب بھی اپنی ملٹری پاور، ایتھنک ڈائیورسٹی، آرٹسٹک وینچر، ریلیجیس ٹالرنس اور آرکیٹیکچرل مارول کے بارے میں جانی جاتی ہے۔ اب بھی ترک ایک سیکولر ملک ہونے کے باوجود عثمانی سلطنت کی شان و شوکت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کتاب پیڈیا کو سبسکرائب کریں۔